سر بات ہو رہی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، ایک دفعہ پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس موڈ میں نہیں نظر آ رہی کہ وہ اس بینچ کا فیصلہ مانے گی. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بینچ ہی متنازع ہے، اس لیے ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے. یہ پاسبل ہوگا سر؟ ہر چیز پاسبل ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، وہ ان کا مزاج بالکل دوسرا ہے. ان میں بہت زیادہ تحمل ہے. وہ تحمل کی ایک حد ہوتی ہے، ورنہ آدمی ٹیپو سلطان بن جاتا ہے. ہاں جی، اس کے ماتحت اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں. ان کو چاہیے عرفان قادر کو، رانا ثناء اللہ کو، وزیر دفاع کو بلائیں اور انہیں بتائیں کہ وہ چیف جسٹس ہیں اور قانون نافذ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. آئین موجود ہے، آئین ایبروگیٹ تو نہیں ہوا. وہ جب آدمی کوئی زیادہ نرمی اختیار کرتا ہے تو لوگ اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. مانیں گے کیسے نہیں مانیں گے تو اس کا نتیجہ بھگتیں گے. یہ خدا کی دنیا ہے، یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، یہ علت و معلول کی دنیا ہے. اس میں جب آدمی زیادتی کر رہا تھا اس کو بعض اوقات ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور رانا ثناء اللہ تو یہ کہتے 20-13 والا رزلٹ ہوگا. 70% اس کے ووٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے، تو وہ کیسے ہوگا جی اپنا 20-70 والا رزلٹ؟ ٹھیک، لیکن ابھی عمران صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اب تو واقعی پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت بڑے کمزور پوزیشن پہ چلے گئے آفٹر 9. کوئی کمزور پوزیشن میں نہیں، بلکہ بڑی طاقتور پوزیشن میں. ہم نے کرایا سروے پنڈی شہر کا. پنڈی شہر میں 70% ووٹ تھے تو 80% ہو گئے. لیکن سر وہ تو عوام کی معاملات ہیں نا، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں ادھر تو کام خراب. یہ ہے اصل الاصول، یہ بیسک پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو کون بدل سکتا ہے؟ ٹھیک، لیکن سر ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں چلے گئے، نااہل ہو گئے اور اس طرح سے کمپین نہ کر سکے، تو کیا شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک جو خود جن پہ الزام ہے کہ دونوں خود چیئرمین کی غیر موجودگی میں چیئرمین بننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ عوام اسی طرح سے چلے گی؟ بات یہ ہے کہ یہ میں ہر پروگرام میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ خدا اپنی کائنات کسی کے حوالے نہیں کر دیتا. وہ مہلت دیتا ہے. 2 اصول ہیں اس میں جو قرآن مجید میں ہیں. ایک تو وہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں ان کی غلطیوں کا بھی دخل ہے. لیکن آزمائش سے اگر کوئی سیکھ لے، دنیا میں کامیابی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ دنیا میں ناکامی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ناکامی تو جو پہلے جو 15 برس ہیں تو اس میں جنگ احد تک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فضیلتیں انسان شمار کرنا شروع کرتا ہے تو شمار نہیں کر سکتا. تو کہا جاتا ہے جو ہے نا بڑے ٹاپ تھنکرز مسلم ہسٹری کے، وہ کہتے ہیں کہ 4000 فضائل تک تو ہم نے گنے ہیں پھر تک گئے. تو جنگ احد میں تو کیا ہوا تھا پھر، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر 2 سپر پاور کہاں چلی گئی؟ ہاں جی، عرب بدوؤں کے ہاتھوں. اور 400 جنرل صرف جناب خالد بن ولید نے ٹرینڈ کر دی تھی. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایک عارضی وقت ہے. ہاں جی، یہ گزر جائے گا. لیکن سر عوام کے ہاتھ میں تو جب فیصلہ آئے گا تب کی بات ہے نا، ابھی تو عوام کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اچھا، لیکن اب یہ ادھر جو پیپلز پارٹی تجزیے میں اور تو سبھی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی جو قوانین ہے ان کو بھی دیکھا جائے. بالکل ٹھیک. یہ آپ کی بات بجائے سر سب سے آج کل آپ کے ویلاگ میں دیکھتا ہوں، آج کل آپ سمینہ نہیں ہیں، پاشا ہی ہیں بس. شکریہ سر. اب یہ ویسے تعریف ہے یا تنقید ہے یہ میں سوچ رہی ہوں. آپ سے سیکھتے ہیں ہارون صاحب، کوشش کرتے ہیں آپ سے سیکھیں. لیکن سر یہ جو ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اس میں نے ہارون صاحب ویسے آپ کے جذبات سمینہ تک پہنچا دیے تھے. سر سے میری خود بھی بات ہوئی تھی، بڑی میں آنرڈ ہوں. لیکن سر یہ دیکھیے نا، یہ جو پیپلز پارٹی زرداری صاحب تو بڑا خود کو کینڈیڈیٹ ثابت کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں معیشت کا بھی پلان ان کے پاس ہے، اور وہ تو کینڈیڈیٹ نہیں ثابت کر رہے، ان کا ارادہ ہے پکا وزیر اعظم بننے کا. بلاول کا ایسے ہی کہتے ہیں بننا چاہتا ہوں. وہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی کر کھلا. لیکن وہ تو کہہ رہے میں دھوکہ نہیں دوں گا نون لیگ کو. آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے.
हारून साहब, मैं सबीना से कह रहा था कि जब हमारे यहाँ ये एक रिवाज ऐसा है कि जब कोई सियासी लीडर ये कहता है कि मैं धोखा नहीं दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहता है तैयार हो जाओ मैं धोखा देने लगा जी। तो जाहिर है हमारे यहाँ नहीं है, जब से ये दुनिया वजूद में आई है। देखिए, पहला आपको पता है कि पहला बड़ा सूफी कौन है? आपके इल्म में होगा, जुनैद बगदाद थे। द फर्स्ट मैन एवर जिसने बैत ली, यानी अखलाकी इल्मी तरबियत की बैत। कुरान की तो नहीं ना, वो कुरान तो नहीं था। तो उसी जमाने में हुसैन बिन मंसूर हल्लाज भी थे। अब हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की मौत ने उसे बड़ा बना दिया। वो एक कंफ्यूज आदमी था, नीयत का अच्छा था वैसे, असल में तो वो शायर ही था। कुछ क्रिश्चियन तसव्वुफ का असर था, कुछ हिंदू तसव्वुफ का असर था, कुछ अपने ख्वाब ख्याल की जन्नतें उसने आबाद कर रखी थी। अपने घर में खाना काबा का मॉडल बनाया हुआ था, उसका तवाफ करता था। अच्छा आदमी था, मतलब ये उसके बारे में सूफिया कहते हैं खामोशी रहनी चाहिए। जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी ने ये कहा है, और वो बड़े मोहतात आदमी। तो वो आपने ना सुनाता रहा कारनामे और अपने मुशाहिदात। तो जुनैद बात नहीं करते थे। जब वो सुना चुका तो उन्होंने कहा जुनैद ये कारोबार, उसने कहा हुसैन नाम था, हमने खाम खा उसको मंसूर कहते, मंसूर उसके वालिद का नाम था। तो उन्होंने कहा हुसैन ये कारोबार दुनिया है, अज़ल से ऐसा ही होता है और अब तक ऐसे ही होता रहेगा। यानी ये सान गुमान है जिसमें तुम पड़े हुए हो। तो फिर उसने आपने एक खिताब फरमाया। तो जब वो फरमा चुका खिताब, तो वो तो जुनैद थे, इल्म के आदमी थे, खालिसतन इल्मी वो मकतब फिक्र है। तो जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी यानी दाता गंज बशकत का ताल्लुक भी उसी मसलक से है। तो उन्होंने एक फिक्रा कहा, हुसैन मैं लकड़ी के एक टुकड़े को देखता हूँ जिसे तुम अपने लहू से सुर्ख करोगे। क्योंकि हर सूफी जो उसकी जिंदगी में कोई एक लम्हा होता है जलाल का और इंकशाफ का, एक तो जरूर होता है, ज्यादा भी होता है। तो ये दुनिया इसी तरह से हमेशा रही है, ऐसी ही रहेगी। हजरत आदम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया था हसद की वजह से। और बार बार मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि पावर इंटॉक्सिकेशन में अक्ल का चिराग बुझ जाता है। आप मतलब राना सनाउल्लाह साहब चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, इरफान कादर धमकियां दे रहे हैं, वो तअम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और अखबार रवीज कहते हैं कि ये सारे अवामल जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ हैं। वो अवामल अल्लाह ताला के पैदा करते हैं, इंसानों के पैदा करते हैं। कुरान करीम की आयत रोज मैं सुनाता हूँ कि भाई अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो आखिर में होना क्या है, हू नोस। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, भाई ये यही कारकर्दगी दिखाएंगे ना जो इस वक्त दिखा रहे हैं। और क्या करेंगे? इसहाक डार साहब ने थप्पड़ रसीद कर दिया अखबार में इसको। हाँ जी जी। जिस दिन अपना वजीर इत्तलात इमरान खान का वजीर इत्तलात ने एक अखबार में इसको थप्पड़ रसीद किया, तो फिर दूसरे को, तो मैंने उनसे कहा था इसका किस्सा तो है पाक।